جو ہر میدان میں کامیاب و کامران ہو اور جنہوں نے قلیل عرصے میں تاریخ انسانیت کا دھارا موڑ دیا ہو۔ جس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، اس دور کو دور جہالت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ علم کا نہ ہونا، ضد، ہٹ دھرمی، قتل و غارت گری، لوٹ مار، بت پرستی، بچیوں کو زندہ دفن کرنا، شراب نوشی، افراتفری جیسی قباحتیں عام تھیں۔ اس ماحول اور معاشرے میں سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام الہی اور اپنی کمال صحبت سے اس ماحول کو ایسا معطر فرما دیا اور روشن کر دیا کہ چشم فلک نے اس جیسی تبدیلی اور ٹرانسفارمیشن نہ کبھی دیکھی تھی، اور ہمیشہ انسانیت کے لیے یہ مثال رہے گا۔ آج بھی سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہم اپنے تمام مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ حدیث مبارک ہے، لا یصلح آخر هذه الامت الا بما صلح اولها، یعنی اس امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی ویسے ہی ہوگی جیسا کہ اس کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ انسان اپنی اخلاقی تربیت کے لیے قابل تقلید رول ماڈل چاہتا ہے۔ انسانیت کی تاریخ کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ شخصیت ہیں کہ جن کو کردار اور کارناموں دونوں کے حساب سے اولین اور بہترین انسان مانا جاتا ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت ریاست کی آئینی، اخلاقی اور مذہبی ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ یہ اعزاز میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شہباز شریف کی قیادت میں پی ایم ایل این کو حاصل ہوا کہ 2013 سے 2018 کے دور حکومت میں مسلمان بچوں کی اسکول میں ناظرہ اور ترجمہ قرآن کی لازمی تعلیم کا قانون وفاق اور پنجاب میں پاس ہوا، اور اس پہ بتدریج عمل درآمد کا دائرہ کار بڑھ رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ باقی 3 صوبے بھی جلد اس کی تقلید کریں گے۔ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اب پنجاب کی جامعات میں بحیثیت چانسلر کنسورشیم قائم کیا ہے جو اس بات کا تعین کرے گا کہ اسنا اور سیرت نبی کی روشنی میں اعلیٰ کردار سازی اور تربیت بھی تعلیم کے ساتھ ساتھ چلے، جیسا کہ ابھی مولانا راغب نعیمی صاحب بھی اس کی تلقین فرما رہے تھے۔ ہمارے نوجوان ہر وقت ان کو اس بات کا مظہر ہونا چاہیے کہ وہ سچائی پہ، ایتھکس، ویلیوز، مورلز، انٹیگریٹی پہ قائم رہیں۔ تقوی، حلم، حمیہ، عاجزی، جبر، جرت، سخاوت ایسی خصوصیات ان کے مزاج اور کردار کا حصہ بن جائیں۔ سیرت نبوی اور اسوہ حسنہ کے ذریعے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی کنجی ہیں۔ تعلیمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہمیں امانت دار ہونا چاہیے۔ ہر جمعے کے خطبے میں خاص طور پر تاکید کی جاتی ہے، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، گویا اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، اور اس شخص کا کوئی دین ہی نہیں جو وعدے کی پابندی نہیں کرتا۔ ہمارے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری طرز زندگی سادہ اور ہمیں قناعت پسند ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سادہ زندگی گزاری اور تلقین فرمائی کہ دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، جبکہ دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو اور خدا کا شکر ادا کرو۔ ہمیں دوسروں کو مشاورت میں شامل کرنے والا ہونا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اپنے ساتھ ہر اہم معاملے میں شریک مشورہ فرماتے تھے۔ حقدار کو اس کا حق دینے والا ہونا چاہیے، راہ راست پر قائم رہنے والا ہونا چاہیے، صدقہ و خیرات کرنے والا ہونا چاہیے، خواتین کے حقوق کی ادائیگی کرنے والا ہونا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی یہی تاکید فرمائی۔ پڑوسیوں کا خیال رکھنا، جسمانی اور ذہنی صحت کا خیال رکھنا، دوسروں کو معاف کرنا، یہ سب خوبیاں آج تقاضا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا ہی نتیجہ ہے۔ آج دنیا موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ وطن عزیز میں سیلاب کی تباہ کاریاں زندگی اجیرن کر چکی ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحولیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کا ہنر بھی سکھایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ وسائل کو ممکنہ حد تک بچانا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کنارے وضو کرتے ہوئے بھی بے جا پانی کے استعمال سے روکا۔ آپ نے شجرکاری کو بہترین صدقہ جاریہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تم میں سے پودا لگا رہا ہو اور وہ قیامت کے آثار دیکھے تب بھی پودا لگانا نہ چھوڑے، اور اس پودے سے جتنی بھی مخلوقات کو فائدہ پہنچے گا وہ بہترین صدقہ جاریہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں اور باقی مخلوقات کی حفاظت کی تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی تاکید فرمائی اور صفائی کو نصف ایمان قرار دیا۔ دور حاضر میں شدید ترین ضرورت ہے کہ انسانیت کو درپیش مسائل کے حل کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ ان تمام اسباق کو اپنی زندگی میں سنہری اصولوں کے طور پر اپنا کر دونوں جہانوں کی کامیابیاں سمیٹی جا سکتی ہیں۔ میں اپنی گفتگو کا اختتام علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر سے کرنا چاہوں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ والسلام مع الاکرام۔ قرآن عزیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو بیان کرنے کے لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ جب خود خالق کائنات اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کر رہا ہو تو پھر ہم تو اس ذکر خیر میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ اب میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچاور کرنے کی دعوت دوں گا۔ قاری محمد رفیق چشتی صاحب آپ تشریف لیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ عذاب کا انتظار کریں۔ ہم نے ذرا سوچنا ہے، اپنی انفرادی زندگی کے حوالے سے بھی سوچنا ہے، مملکتی اور اجتماعی زندگی کے حوالے سے بھی سوچنا ہے۔ کہ میلاد پر تو ہم خوشی منائیں، ایک امتی ہونے کا اظہار کریں، لیکن سیرت کے حوالے سے جہاں آپ واجب الاتباع ہیں وہاں ہمارا کردار کیا ہے؟ سارا سال تو ہم نے دین کی طرف دیکھا نہیں، آپ کی اتباع کی طرف دیکھا نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تو اپنے ساتھ محبت کو بھی آپ کی اتباع کے ساتھ وابستہ کر لیا۔ کہ اگر میرے ساتھ تمہیں محبت ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ کی محبت بھی اگر ہمیں نصیب ہوتی ہے تو وہ بھی اس شرط پر کہ رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ کہ دعا نہیں صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو تخلیق وجہ کائنات ہیں، جن کی برکت سے اللہ پاک نے کل کائنات کو تخلیق فرمایا، اور خود ارشاد فرمایا اللہ پاک نے لولاک لما اظہرت الربوبیۃ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ یہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں کہ آج ہم سب میں جو جذبہ ایمانی ہے اور خدمت خلق کا جذبہ ہے، اسی خدمت خلق کے جذبہ کی ایک خیرات جس گھر میں آئی، اس گھر کے عظیم انسان اور پاکستان کے ایک عظیم انسان، میری مراد وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب، آپ سے میں گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ انتہائی قابل احترام علماء کرام، نعت خوان حضرات، مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بہت آپ سب کو مبارک ہو۔ آج بہت برکتوں والا دن ہے اور سعادت والا دن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی انسانیت کی اوپر عظیم مہربانی، رحمت اور عنایت کا دن ہے۔ رحمت خداوندی جب جوش میں آئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں انسانیت کی ہدایت اور فلاح کے لیے بھیجا، آج ہم اس ہستی کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہیں، جن کی تعریف میں قرآن کریم خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ حاضرین کرام، نبی آخر زمان کی آمد پاک ایک ایسے دور میں ہوئی تھی جو ظلمت، جہالت کی مثال تھا، جہاں تقسیم در تقسیم تھی اور جہاں پر بے گناہوں کا خون بہانا فخر و اعزاز تھا۔ انسانیت غلامی کی زنجیر میں جکڑی ہوئی تھی، خواتین غلاموں کو مال مویشی اور ذاتی جاگیر سمجھا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دینے کے قابل نفرت رواج رائج تھے، اور لوٹ مار باعث ندامت نہ تھی بلکہ بہادری اور قصہ گوئی کا باعث تھا۔ ان سیاہ تاریک اندھیروں میں اللہ تعالیٰ کو انسانیت پر رحم آ گیا، اور رحمت العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نور سحر بن کر طلوع ہوئے، اور جس نے بدحال معاشرے کو ایک نئی روح کی نئی زندگی دی۔ آپ نے نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام پر فائز ہونے سے پہلے ایک بد اخلاق معاشرے میں جو تعارف پایا وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں، اور اس کے لیے کسی گواہی کی ضرورت نہ تھی۔ آپ کی امانت و دیانت کا یہ عالم ہے کہ جب کفار مکہ نے آپ کے قتل کی مکروہ سازش تیار کی تو اس وقت بھی آپ نے حضرت علی
کرم اللہ وجل کریم کو امانتیں سونپ کر لوگوں کو واپس پہنچانے کی ذمہ داری دی۔ سبحان اللہ، آپ مجسمہ اخلاق، شرافت اور حیا تھے، یتیموں، ناداروں، مسکینوں اور بے کسوں کے والی و سرپرست تھے۔ کسی سوالی کو خالی نہ واپس بھیجنا آپ کی سنت اطہر تھی۔ بدترین دشمن بھی آپ کے اخلاق پاک کے مستحق ٹھہرتے، خون کے پیاسے بھی دعا پاتے اور رحم سے فیض یاب ہوتے۔ آقا کریم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک روز قیامت لوگوں میں سب سے برا وہ ہے جسے اس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ اس کو چھوڑ دیں گے۔ آپ کو رائے حق سے ہٹانے کے لیے ہر طرح کے جبر، دباؤ، ظلم کے ہتھ کنڈے استعمال ہوئے، بہتان، الزام اور جھوٹ گھڑا گیا۔ طائف میں سرکار دو عالم کو شدید زخمی کیا گیا۔ رب کائنات کی ذات اقدس جلال میں آئی، لیکن رحمت عالم کی زبان مبارک سے دعا ہی نکلی۔ یہ ہیں ہمارے آقا اور یہ ہیں ان کی سنت اطہر۔ حاضرین محفل، مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیغمبرانہ اور خداداد صلاحیتوں کے ذریعے شروع ہی سے ایسے اقدامات کیے جن سے آگے چل کے ایک متفقہ دستور کی منظوری کی راہ ہموار ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مؤثر حکمت عملی سے سب سے نمایاں اور دورس نتائج کے حامل وہ معاہدے تھے جو آپ نے یہود و نصارہ سمیت کفار مکہ اور دیگر عرب قبائل کے ساتھ فرمائے، لیکن آپ کے دو اتحادی معاہدے خاص طور پر نتائج کے اعتبار سے تاریخی اور فیصلہ کن ثابت ہوئے۔ ایک میثاق مدینہ اور دوسرا معاہدہ حدیبیہ۔ محققین کا یہ کہنا ہے کہ یہ اتحاد مذہبی بنیادوں پر نہیں بلکہ سماجی بنیادوں پر قائم ہوا تھا۔ سکولرز کے نزدیک میثاق مدینہ اولین دستور کی حیثیت رکھتا ہے۔ مدینہ کی ریاست سیاسی اور مذہبی آزادی کی ایک بہترین مثال تھی۔ مذہبی آزادی میں یہ بھی شامل تھا کہ کسی غیر مسلم کو جبراً مسلمان نہیں بنایا جائے گا، انہیں بلا وجہ تنگ نہیں کیا جائے گا، ان کی املاک کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، ان کے جان و مال کی بھرپور حفاظت کی جائے گی اور فتنہ اور فساد کو قوت کے ساتھ ختم کیا جائے گا۔ حاضرین کرام، مدینہ منورہ میں انصار مدینہ نے مہاجرین مکہ کے صرف دکھ ہی نہیں بانٹے بلکہ اپنی جائیداد اور مال بھی بانٹا۔ یہ عظیم جذبہ آقا محترم کی قیادت، بے مثال عظیم قیادت اور تربیت کا نتیجہ تھا۔ ریاست مدینہ میں ناداروں، بے کسوں، یتیموں، بیواؤں کی سرپرستی کی جاتی، انہیں خوراک مہیا کی جاتی، ان کے مسائل کے حل کے لیے اسباب مہیا کیے جاتے، رات کو کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا۔ یہ تھی فلاحی ریاست۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کردار ہے کہ جسے دیکھ کر پوری دنیا میں اسلام پھیلنے کی جستجو شروع ہو گئی، اور پھر دیکھتے دیکھتے کس طرح آئندہ آنے والے سالوں میں کس طرح اسلام جگہ جگہ کونے کونے پھیلا اور لوگوں نے خود اسلام کو بڑی خوشی سے قبول کیا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، مگر آج آئیے ریاست مدینہ کے اس آئینے میں آج ہم اپنا جائزہ لیں۔ کیا ہم جواب دینے اور حقیقت کا سامنا کرنے کی جرات رکھتے ہیں؟ کیا یہ ریاست مدینہ کے پاک نام کی
توہین کے مترادف نہیں کہ ہمارا عمل تو اس کے تقاضوں کے منافی ہو، لیکن ہماری زبان سے دن رات یہ پاک نام ادا ہوتا رہے۔ علم و تحقیق میں آج ہم کہاں ہیں؟ علم تو ہماری میراث ہے۔ ریاستی نظم و نسق یعنی گورننس اور معیشت میں ہم کہاں ہیں؟ اخلاقی لحاظ سے ہم کہاں ہیں؟ کرپشن میں ہم کہاں ہیں؟ عوام کی خدمت کرنے میں ہم کہاں ہیں؟ عدل و انصاف میں ہم کہاں ہیں؟ ایمانداری اور صداقت میں ہم کہاں ہیں؟ یہ ہے وہ چھپتے ہوئے سوالات جو آج پوری قوم آج مجھ سے اور ہم تمام ساتھیوں سے پوچھ رہی ہے، سوالیہ نشان بن کر ہماری طرف دیکھ رہی ہے۔ آخر کب تک ہم روایتی تقریریں کرتے اور سنتے رہیں گے؟ میں بڑے ادب سے یہ آج یہاں پر ان عظیم علماء کی خدمت میں جن کی جوتیوں میں بیٹھنا میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں، یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مثال ریاست مدینہ کی، لیکن عام شہری تو دور، عدالت اور جج کو بھی ہم جواب دینے پر تیار نہ ہوں۔ کوئی حساب مانگ لے تو اس پر رقیق حملے کریں۔ کیا عدل و انصاف کے تقاضے آج وہی ہیں جو ریاست مدینہ میں تھے؟ کیا طاقت اور کمزور واقعی قانون کے نیچے ہیں؟ ریاست مدینہ میں قانون کے سامنے سب برابر تھے۔ کیا ہمارے معاشرے میں عدل کے سامنے سب برابر ہیں؟ بہتان، جھوٹ اور تہمتیں لگا کر مخالفین کو ناحق قید خانوں میں ڈال دیا جائے، کیا یہ طرز عمل ریاست مدینہ کے کسی ماننے والے کا ہو سکتا ہے؟ قوم کے اتحاد کو پارا پارا، معاشرتی تانے بانے کو ادھیڑ کر رکھ دیں اور باتیں ریاست مدینہ کی۔ آج مخالفین کے لیے ایسے ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں کہ عقل ورتائے حیرت میں رہ جاتی ہے۔ آج 3 کروڑ 30 لاکھ سیلاب متاثرین تباہی و بربادی کی خاموش تصویر بنے ہوئے ہیں۔ کیا ہمارا جذبہ اور اثار انصار مدینہ والا ہے؟ آج بھی بعض لوگ سیلاب زدگان کو اپنے گھروں میں آباد کاری سے زیادہ انہیں اپنی سیاست پیاری ہے۔ وہ وقت بانٹنے کو تیار نہیں، وسائل تقسیم کرنے کو تیار نہیں۔ میرا گھر تو ریگولرائز ہو جائے اور دیگر گھر گرا دیے جائیں، کیا یہ ریاست مدینہ میں ممکن تھا؟ بیت المال یا توشہ خانہ ذاتی کمائی کا ذریعہ بن جائے، کیا ریاست مدینہ میں اس کا تصور تھا؟ دستور کو نہ ماننے، قانون کو نہ مانے، عدالت کو نہ مانے، کیا ریاست مدینہ میں اس کا تصور ہو سکتا تھا؟ حاضرین محفل، ریاست مدینہ نے لوگوں کے معاشی بوجھ ختم کیے۔ یہی وجہ تھی کہ زکوٰۃ دینے والے تو موجود تھے، لیکن زکوٰۃ لینے والا ملتا نہیں تھا۔ ریاست مدینہ میری نظر میں تب ہی بن سکتی ہے جب ہم سیرت طیبہ اور اصحاب پاک کے نقش قدم پر چلیں۔ یہ وطن عزیز بڑی قربانیوں سے حاصل ہوا ہے۔ دستور سے ہٹتے ہوئے اسے گمراہ کن نظریات، انتشار اور فساد سے بچانا ہوگا۔ ایمان، اتحاد اور تنظیم کے سبق پر واپس آنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی کی نعمت اور پاکستان کی شکل میں ایک نادر موقع عطا فرمایا ہے۔ اسے ضائع نہ کریں، اس کی قدر کریں۔ قرآن و سنت کی رہنمائی میں
وہ فلاحی نظام تشکیل دیں جو ریاست مدینہ کے ثمرات انسانیت میں تقسیم کرے، عدالتی نظام گورننس کو ٹھیک کریں، عوام کے لیے معاشی آسودگی لے کے آئیں، اور قومی وسائل کی تقسیم صرف اور صرف انصاف کی بنیاد پر کی جائے، لوگوں کو سستا اور مفت علاج اور تعلیم کے ذرائع مہیا کریں، بیوہ اور یتیم کا حق ان کو ہر صورت دلوائیں، ایک دوسرے کا احترام کریں، سلیقے اور ادب سے مکالمہ کریں جیسا آقا کریم نے ہمیں حکم دیا تھا۔ اور ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ عوام کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن ایک دن ہم نے بارگاہ الہی میں حاضر ہونا ہے، جہاں شافع محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے۔ انہیں ہم کیا جواب دیں گے اور ان کو ہم کیا اپنا چہرہ دکھائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ سوال ہے جو آج اس شاندار اور بابرکت محفل میں ہمیں سب اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے اور اس کا جواب تلاش کرنا ہے۔ محسن انسانیت اور ان کی آل پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، اور سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔